Last time on آخری معجزہ. اور ہاں، جو چیز انسانیت کا فائدہ کرے گی وہ تو پھر زمین میں دھس جائے گی، یعنی پانی زمین میں دھس جائے گا. قرآن اس زمین کو زرخیز کر دے گا، اور پھر اس قرآن کے اس خطے میں داخل ہونے سے تمام انسانیت کا فائدہ ہوگا. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، یعنی اسلام کے فتح ہونے کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو انسانیت کو فائدہ ہونا ہے اس کی طرف بھی بس مختصر سے الفاظ میں اشارہ کر دیا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے چیپٹر ایک آیت کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور ایسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال، ایسے اللہ تعالیٰ مثال دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اعلموا، یہ شاید آج کی آخری مثال ہوگی انشاءاللہ. We're doing okay. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو دنیا کی زندگی بس کھیل ہے. وَلَهُ، اور تفریح ہے. وَزِینَةٌ، اور خوبصورتی ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوشش ہے. ایک دوسرے کے درمیان فخر، دکھاوے کی چیزیں جن پہ تم فخر کر سکو وہ ہے. وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تم مل کر اولاد اور اموال میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. کتنی چیزیں بتا دی، کھیل، تفریح، خوبصورتی، فخر، اور پھر مال اور اولاد میں کثرت. 5 چیزیں، 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا خلاصہ بنا دیا. پوری شروع سے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سب بتا دیا. بچپن میں بچے کو سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ کھیلنا. مجھ سے کوئی کھیلے، اٹھا لو مجھے، جھلا دو مجھے. رونا شروع کر دے گا. بھوک کا رونا کم ہوتا ہے، وہ ڈرامے والا رونا پتہ ہے نا آپ کو، پتہ ہوتا ہے، غیر حقیقی، اس کو عربی میں کہیں گے التظاہر، خامخواہ کا رونا، ڈرامے والا رونا. جب میرے بچے ایسے ہوتے تھے میں بھی کرتا تھا. You should do better. لیکن بچے ایک عمر سے گزرتے ہیں کہ اس کے بعد صرف کھیلنا ہی نہیں ہے، بال پکڑا دی یا کوئی کھلونا پکڑا دیا یا جھلا دیا، پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ سٹوری سنائے نا، اچھا وہ پھر سے وہ گانا سنائے نا، یہ سنائے وہ سنائے، یہ دیکھ لوں. آئی پیڈ دیتے ہیں. اعوذ باللہ من آئی پیڈ الرجیم. بچوں کو صرف کھیلنا نہیں ہوتا، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پھر کیا کرنا ہوتا ہے، مزید تفریح بھی چاہیے. تفریح، کارٹون بھی دیکھنے ہیں، اور بھی دیکھنی ہے، سٹوری بھی سننی ہے نا. کھیل سے ایک مزید نیا وائرس آ گیا. پہلا وائرس تھا کھیل، اب ایک مزید وائرس آیا، تفریح، انٹرٹینمنٹ. پھر اس کے بعد بچہ 12 سال کا، 13 سال کا، جیسے جیسے بڑی عمر ہوئی ایک دم سے ایک نیا وائرس آ گیا. پہلے تو آپ جو چاہو پہنا دیتے تھے، ہے نا، جا کے آپ کپڑے خرید کے لے لیتے تھے. اب بچہ کہ ایسا نہیں، یہ میں نہیں پہنوں گا. اب ایسا کہیں آپ مجھے پیسے دے دیں میں لیتا ہوں. اب ایک دم سے خیال آیا کہ اس کی تو میچنگ صحیح نہیں ہے، یہ والے برانڈ کے جوتے ہونے چاہیے، بیگ کیسا ہونا چاہیے، اسکول بیگ کیسا ہونا چاہیے. چینجز آ گئی کہ نہیں؟ اب وہ چینجز آئیں تو بچے نے جب کپڑے لینے بھی اپنے شروع کیے، زیادہ احساس ہوا اپنا، تو جب وہ گزر رہا ہوتا نا کسی بھی، ہر گاڑی میں اپنے آپ کو چیک کرنا، ہر گاڑی، ہر وقت چیک کر رہا ہوتا ہے.
مجھے بڑے مزے کی چیز لگتی ہے جب بچیاں جو ہوتی ہیں نا، جو 13-14 سال کی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اپنے آپ کو فکس کر رہی ہوتی ہیں. وہ زینت ہمیشہ ہر وقت. اور ہمارا ایک اسکول تھا، اس میں یونیفارم میں حجاب تھا بچیوں کا نا. تو حجاب بچیوں کو جب حجاب پہننا سیکھ رہی ہوتی ہیں تو شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، بال ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، حجاب کی شیپ ایسی. تو ایک بچی وہ بیچاری حجاب پہنتی ہے تو اس کے بال یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، تو اس کا حجاب ذرا ایسے، تو وہ سر کو پیٹے جائے اپنے. وہ زینت کبھی کبھی اٹس ون آف دا فنیسٹ تھنگز. ایک دفعہ میں ٹیکسس کی بات ہے، ایک میں کانفرنس میں ہم تھے تو اسپیچ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایک اوپن ڈور تھا تو کوئی بھی آ جائے نا، لوگ آتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے جاتے ہیں. تو ایک لڑکا تھا، میرا خیال ہے 15 سال کا ہوگا لڑکا، رائٹ. تو اس نے میرا خیال ہے اس دن پہلی دفعہ اس نے سن گلاسز خریدی تھی. تو اس نے شیئرز پہنے ہوئے، ایک دو بٹن یہاں سے کھولے ہوئے، بہت ہی چلتا وہ پیکاک، وہ آیا ہے اور جا کے وہ بیٹھا. کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو. وہ پھر گیا ہے باہر، چکر لگا کے پھر آیا اس نے. وہ زینت تو ایک ہو جاتا ہے احساس کہ نا لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسا ہونا ہے. اگر آپ کی سڑی ہوئی گاڑی ہے اور آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں 2 بلاک پہلے چھوڑ دیں، یہاں سے میں پیدل چلی جاؤں گی، یہاں سے میں پیدل چلا جاؤں گا. کہ اگر آپ کا گھر اتنا امپریسو نہیں ہے اور آپ کی سہیلی کہ میں گھر آ جاؤں، نہیں ہم ابھی بزی ہیں، کیونکہ دکھانا نہیں ہے. زینت دکھانے لائق نہیں ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ایک نیا مرحلہ، تفاخر بینکم. کالج اسٹوڈنٹس جو ہے نا، جو کالج اسٹوڈنٹس ایک تو ہوتے ہیں جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہوتی، وہ فیشنیبل زیادہ ہوتے ہیں. اور جس اسٹوڈنٹس کو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے نا، وہ بیچارے ملنگ ہوتے ہیں. وہ ان کا بال ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ٹی شرٹ پتہ نہیں کب کی پہنی ہوئی ہے، مسکین چپلیں ہیں اس کی، لیکن ہائیسٹ اسکور ہے اس کا یونیورسٹی. دیکھا ہے یہی حال ہے انسانی تاریخ میں بھی. اگر 4000 سال پہلے جائیں تو یہی حال تھا اس کا اس وقت بھی، ابھی بھی یہی ہوگا. تو خیر یہ، لیکن یہ جو لڑکے جب لڑکے لڑکیاں پرفارم کرتے ہیں نا زیادہ، ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے، زینت سے زیادہ، یعنی خوبصورتی سے زیادہ. ٹاپ کیا ہے میں نے، فلانی جگہ جاب لی ہے. اب جاب ملی، کہیں اچھی کمپنی میں جاب ملی جو بہت ہی ہائی فائی کمپنی ہوتی ہے، اس میں وہ آپ کو وہ لینڈیڈ بھی دیتے نا، وہ اپنا آپ کی کمپنی آئی ڈی والا، جس کو دکھا کے آپ کو بلڈنگ میں جانا ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کو وہ دیتے ہیں تو اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ بلڈنگ میں. لیکن اب تو دکھانا ہے نا، تو وہ پتہ نہیں اتارنا آپ بھول جاتے ہیں. تو پھر اب جو کسی کے گھر گئے، او یہ ابھی تک لگا ہوا ہے، ہاں یہ کب پہ گریجویٹ ہوئے ہو، سرٹیفکیٹ ملا ہے. سرٹیفکیٹ کہاں لگاتے ہو؟ سرٹیفکیٹ لنکڈ ان پہ بھی نہیں، دیوار پہ بھی، گھر میں دیوار پہ بھی دکھانا ہے نا. اب اور یا پھر آپ کو کہیں کا ٹکٹ مل گیا یا کسی کے ساتھ کوئی سیلفی لے لی، تو اپنے پاس تھوڑی رکھنی ہے. تفاخر، اب اپنی اکمپلشمنٹس دکھانی ہے. گاڑی لی ہے، نیا اپارٹمنٹ لیا ہے، نئی جاب ملی ہے، کوئی نہ کوئی تو دکھانا پڑے گا نا. پھر اپنے پاس تھوڑی رکھنا ہے اس کو. ہاں اسٹیٹسکوپ، افطار پہ اسٹیٹسکوپ پہن کے آتے ہیں وہ. باربیکیو چکن کا ہارٹ ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تفاخر ہے نا، یہ ایک نیا وائرس آتا ہے. اچھا جو پچھلے وائرس تھے وہ کون سے تھے؟ پہلا وائرس کون سا تھا؟ کھیل. پھر کیا تھا؟ تفریح. پھر کیا تھا؟ زینت، خوبصورتی. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ دکھاوا. لیکن جب یہ نیا وائرس آتا ہے نا تو پرانے ضائع نہیں ہو جاتے، وہ پھر بھی ہوتے ہیں، وہ ابھی بھی ہے. ابھی بھی کچھ نہ کچھ کھیل کا دل چاہتا ہے، ابھی بھی انٹرٹینمنٹ کچھ چاہیے، ابھی بھی کچھ فیشن کا سینس ہے.
کوئی زینت چاہیے. اگر اپنا نہیں کرنا تو گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, گاڑی فینسی لینی ہے, کہیں نہ کہیں خوبصورتی چاہیے, کہیں نہ کہیں چاہیے. پھر اس کے بعد تفاخر, دکھاوا. پھر ایک عمر آتی ہے کہ دکھاوے سے بھی دل تھک گئے, بس اب اپنی لائف میں لگ گئے, بلز آ گئے, فیملی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب اتنی انگزائٹی آ گئی کہ دکھاوے کی ٹائم نہیں رہا بندے کے پاس. اب اس کے ذہن میں سارا دن کیا چلتا رہتا ہے؟ پیسے, بچے, پیسے, بچے, بچوں کے لیے پیسے, یہی چلتا رہتا ہے. فیسیں دینی ہے, یونیفارم خریدنے ہیں, ویکیشن پہ جانا ہے, ویکیشن سے آنا ہے, یہاں پہ جانا ہے, یہاں پہ آنا ہے. پھر کیا کریں گے؟ کالج کی کیسے کریں گے؟ رشتے کا ٹائم ہو گیا ہے, ویڈنگ ہال بک کرنا ہے, کیٹرنگ کہاں سے کرانی ہے؟ او مائی گاڈ, اموال اولاد, اموال اولاد, لگے رہو. ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے, نہیں؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی یہ چھوٹی سے الفاظ میں اللہ نے پوری لائف سپین کا نقشہ کھینچ دیا انسان کا. اور اب اس پورے سفر کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی, کیونکہ یہ سیکشن تھا مثالوں کا. اب مثال دی, کمثل غیث, اس کی مثال ایسے ہے جیسے بالکل ہی صحیح مقدار میں آنے والی بارش. اگر مقدار سے کم ہو تو کھیتی نہیں ہوگے گی, مقدار سے زیادہ ہو تو سیلاب آ جائے گا. جو پرفیکٹ ہوتی ہے نا, بالکل صحیح مقدار میں آنے والی بارش, اس کو مطر نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں غیث. اسی لیے صلاۃ میں ہم مانگتے ہیں صلاۃ الاستغاثہ. استغاثہ اس لیے کہ ہمیں بالکل صحیح مقدار میں پانی چاہیے جس سے کھیتی ہوگے, جس سے زرخیز ہو زمین. اچھا, اس کی مثال ہے بارش. اعجب الکفار نباتہ, کہ جس نے بیج بویا تھا اس کو کفار کہتے ہیں. کفار کافر کے لیے نہیں ہے, کفار کھیتی باڑی کرنے میں جب آپ بیج کو دفناتے ہو تو اس کو کفار کہتے ہیں, اس کی جمع بھی کفار ہے. کافر کہتے ہیں بیج دفنانے والے کو. تو یہاں کہا ہے کہ جس نے بیج دفنایا تھا اس کو ایک دم سے بڑا اچھا لگا کہ اس کا جو بیج ہے اس کا چھوٹا سا تنکا مٹی میں سے نکلنا شروع ہو گیا. بارش صحیح طرح سے ہوئی. اس کو بڑا ارمان تھا جب وہ بیج ڈال رہا تھا, اس کو نہیں پتا بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی, اس کو نہیں پتا کیڑا لگنا ہے کہ نہیں لگنا, اس کو نہیں پتا زمین نے سوکھنا ہے کہ نہیں سوکھنا. بڑی دعائیں کی اور ایک دن بڑی پرفیکٹ بارش ہو گئی. اور جب بارش ہوئی تو اس کو وہ جو ساری زمین جو براؤن ہے نا, اس میں چھوٹی سبزی نظر آنی شروع ہو گئی, تنکے نظر آنے شروع ہو گئے, اور وہ کھڑکی سے ہی دیکھا وہ خوش ہو رہا ہے. اعجب الکفار نباتہ. دیکھیے, میں سوال یہ ہے کہ جب اس کو چھوٹا سا تنکا نظر آتا ہے, کیا کام مکمل ہو چکا ہے؟ نہیں, کام مکمل ہونے کا پہلا سٹیپ سامنے آ گیا نظر. اس سے ہی خوشی ہو گئی اسے کہ چلو کام اب کمپلیٹ ہونے کی طرف, مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے. امید ہے کہ ہو جائے گا, ابھی ہوا نہیں ہے. اصل میں جب وہ مکمل ہوتی ہے نا فصل, تو اس کو سوکھنے سے پہلے کاٹنا پڑتا ہے. سوکھنے سے پہلے جب وہ میچور ہو جاتی ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں ہیج. اللہ کہتے ہیں ثم یہیج, تو پھر وہ میچور ہو جاتی ہے پوری طرح, جتنی اس نے بڑھنی تھی وہ بڑھ گئی. اب جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ فوراً کاٹنا پڑتا ہے. اگر وقت پہ نہیں کاٹو گے تو کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گی. ثم یہیج, تو یہیجو کے بعد ہمیں دیکھنا تھا فیفلح, تو وہ اس کی وہ ہارویسٹ کرتا ہے, اس کو کاٹتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے کہا ہے کہ یہ کسان اس کو دیکھتا ہے, چھوٹا سا سبزہ نکلتا ہے, پھر وہ پوری طرح میچور ہوتا ہے اس کا وہ پودا. فتراہ مصفرا, تم دیکھو کہ وہ پیلا بھی پڑ گیا. پیلا پڑ گیا, پیلا پڑنے سے کیا مراد ہے؟ خراب ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا. ثم یکون حطاما, اور پھر وہ ایسا سوکھ گیا کہ اس کے ذرے ہو گئے, جس کو جب پتے سوکھ جاتے ہیں اور اس پر آپ قدم رکھتے ہو تو آپ کو چپس کے کرش ہونے کی آواز آتی ہے نا, اس کو حطام کہتے ہیں. اس لیے جہنم کے ناموں میں سے ہے کہ وہ دباتی ہے, کرش کرتی ہے. الحطمہ, نار اللہ الموقدہ, حطمہ. ثم یکون حطاما, ایسی چیز جو پیروں کے نیچے کچل دی جائے, بیکار سی چیز, آپ کو پتہ بھی نہ چلے آپ سوکھے پتے پہ آپ نے قدم رکھا ہے, یعنی اس کی بالکل کوئی قدر نہیں رہی. حطامہ. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی. کتنے مراحل بتائے تھے شروع میں؟ کھیل کا بتایا تھا, کھیل بھی اسی پروسیس سے گزرے گا. پھر بتایا تھا
تفریح کا وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. پھر بتایا تھا خوبصورتی کا وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. پھر بتایا تھا تفاخر کا وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. پھر بتایا تھا تکاثر فی الاموال والا تو وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. کیسے؟ بچہ کہہ رہا ہے مجھے بس یہ ایک ویڈیو گیم لے دیں, بس یہ ایک ویڈیو گیم. اس دفعہ میں کہہ رہا ہوں میں اگر آپ نے لے دی تو پھر وہ اکون من بعدہ من قوم صالحین, اس کے بعد میں اچھا ہو جاؤں گا. بس یہ ایک لیتے ہیں, ایک بس ایک. ہاں اس میں شرک ہے, یہ ہے گاڈ آف وار, لیکن پھر بھی اگر آپ یہ لے دیں گے نا تو پھر دیکھنا میں کتنا اچھا ہو جاتا ہوں. ایک دفعہ بھی میں چھوٹی بہن کو مکہ نہیں ماروں گا, اب کبھی بھی نہیں کروں گا. بس یہ ایک عید پہ لے دیں بس یہ مجھے. بڑی خواہشیں کر کر کے رو رو کے آپ نے کیا کیا, عید پہ لے دیجیے گیم. بڑا خوش. ابھی گیم کھولی بھی نہیں ہے, کھولی بھی نہیں ہے ابھی, پلے اسٹیشن کھولا بھی نہیں ہے, ڈبہ ہے, کارڈ بورڈ ہے, لیکن اس کو کھول کے کھول لوں میں بھی نہیں کھولنا. جیسے وہ کسان تھا نا جس کو وہ تنکا نظر آ رہا تھا, ابھی تو کھولا تو ہے نہیں وہ, لیکن ویسے پہلے سے اچھا وہ کھول لی. پھر اس کے بعد قیام اللیل کرتے کرتے وہ گیم بیٹ کر دیا آپ نے 3 دن میں, ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا, وہی گیم مسکین پڑی ہوئی ہے آپ کو. پہلے اب تو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں, پہلے سی ڈیز ہوتی تھی نا گیمز کی, تو وہ سی ڈی کسی کبھی قدم کے نیچے ملی. یہ یہاں کیا, ہاں بس ٹھیک ہی تھی, بیٹ ہو گئی, اب تو یہ بیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی, پیلی پڑ گئی, پیلی پڑ گئی. ہوا کہ نہیں, کوئی مووی آ رہی ہے نئی, او میں نے تو ہونا چٹ بڑا مزہ آیا, ہوئے ہوئے ہوئے. ایک دفعہ دیکھ لی, 2 دفعہ دیکھ لی, 6 دفعہ دیکھ, پھر کیا کرتے ہو یار, کیا ہے یار, بس بہت ہو گیا, بہت دیکھ لیا. کوئی گانا آتا ہے, کوئی مووی آتی ہے, کوئی تفریح آتی ہے نا. اس طرح اسپورٹس میں ہوتا ہے, فائنل ہو رہا ہے, فائنل سے پہلے فائنل کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن اس کے بعد ری میچ اسی کو ری پلے کرتے ہو, وہ تو پیلا ہو گیا, ختم بات. اب اس کی کوئی قدر نہیں رہی, وہ پلے ہو رہا ہے, وہی ایکسائٹمنٹ ہے کہ نہیں اب نا. اب کسی ریسٹورینٹ میں جاؤ, اس کو ری پلے کر رہے ہیں, کوئی گھور گھور کے لوگ دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کوئی آؤٹ ہوتا ہے, کوئی چھکا مارتا ہے, کچھ کرتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے اس کو اب نہیں, کیونکہ وہ پیلا ہو چکا ہے, اس کی قدر ختم ہو چکی ہے. لائف مووز آن. اسی طرح خوبصورتی رشتے سے پہلے, رشتے کے بعد, شادی کے 3 سال بعد, شادی سے پہلے. مجھے پتا ہے میرا بہت خیال رکھیں گے, ہاں تمہیں صحیح پتا ہے, تم ٹھیک کہہ رہی ہو. کبھی واک کرنے گئے شادی کے بعد, شادی کو بھی ہفتہ ہوا ہے, 3 دن ہوئے, واک کرنے گئے. ویسے واقعی میں اللہ تعالیٰ آسمان میں رشتے بناتا ہے نا. خوشی خوشی ساتھ, بلکہ گاڑی میں چلا رہے ہو, اس کو بیوی کو چھینک بھی آ جائے, تمہاری تو چھینک بھی بڑے مزے کی ہے. کبھی پیدل چل رہے ہو, وہ تھوڑا سا بیوی پھسل جائے تھوڑی سی, تم ٹھیک تو ہو, تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر 6 سال گزر گئے, 6 سال گزرے, واک کرنے گئے, پھسل کے گر بھی گئی. اچھا اٹھ جاؤ, بہت ہو گیا. رشتوں میں بھی کیا ہوتا ہے, رشتے پیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وتفاخر بینکم, پہلے تو بڑے کمپٹیشن تھا, بڑا کمپیٹیٹو ایک تھا. میں باسکٹ بال بہت کھیلتا تھا پہلے نا, تو میں نیو یارک میں جب تھا تو مسجد کے باہر میں نے ایک باسکٹ بال کورٹ لگایا تاکہ ینگ لوگ جو ہیں اسکول کے بعد تھوڑا کم از کم عصر کی نماز آ کے پڑھ لیں, تھوڑا باسکٹ بال بھی کھیل لیں. تو ایک کلچر بن گیا تھا بچوں کا, جو پبلک اسکول جاتے تھے وہاں پہ کھیل کے پھر وہ آ کے نکلتے تھے. تو کچھ بچے تھے بہت کمپیٹیٹو تھے, تو ان کے ساتھ اچھی گیمز ہوتی تھی میری, ہارتے زیادہ تر وہی تھے.
تو 15 سال بعد میں واپس کیا, آئی ایم ناٹ این ایتھلیٹ اینی مور. وہ ایک ان میں سے لڑکا تھا, اس کے دل میں تھا بدلہ لینا ہے, میں نے نعمان علی خان سے میں نے بدلہ لینا ہے. اس نے اتنی باسکٹ بال کھیلی ہے, اتنی وہ لیگز میں گیا ہے, اس کو ایوارڈز ملے ہیں, اس کو چین نہ آئے. میں لیکچر دینے گیا, باسکٹ بال کھیلنی ہے ہم نے, میں نے کہا آئی ایم ویئرنگ اے سوٹ برو. نہیں, I'll get you close, we have to play basketball. اور اسی کورٹ پہ ہم نے کھیلنا ہے. کیوں؟ اس کے اندر ایک تفاخر تھا نا, اس نے شو آف کرنا ہے کہ میں اب آپ کو بیٹ کر سکتا ہوں. لیکن اب میرے اندر وہ ڈرائیو ہے کہ نہیں؟ میرے اندر تو پیلی پڑ گئی. میں کہا you win bro, it's okay, you win. I was so angry. پھر ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد, بلکہ یہ مال اور اولاد اور یہ مال اور اولاد, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بس اب رب سے ملنے کا ٹائم آ گیا. یعنی انسان یہ چیزیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثال دے کر, اس کھیتی کی مثال دے کر, ان سب چیزوں کے پیلے پڑنے کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی ہے؟ وہی بات جو پہلے میں نے کہی تھی سورۃ الحج میں, ضعف الطالب والمطلوب. جو چیز مطلوب ہے وہ کمزور ہے, کیونکہ وہ چیز آپ روز دیکھتے ہو پیلی پڑ جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے. اس کے اندر جو آپ کے دل میں ایک ایکسائٹمنٹ تھی, آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, وہ آپ کے اندر بھی وہ جذبہ نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں اس کے بعد سمجھا دی ایک بات, وفی الآخرۃ عذاب شدید اور مغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں بس بالآخر ایک ہی چیز رہ جائے گی, یا تو شدید عذاب ہونا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہونی ہے, اور رضوان. اور آخر کار رضوان کہتے ہیں مطمئن ہونے کو. اطمینان آنا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. رضوان کا لفظ یہاں بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جو انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے اطمینان کے پیچھے, یہ آ جائے گا تو مجھے اطمینان آ جائے گا, یہ ملے گا تو مجھے اطمینان آ جائے گا, پھر یہ ملے گا تو اب مجھے اطمینان آ جائے گا. اور کبھی بھی جس چیز کے پیچھے بھاگ کر اطمینان کے پیچھے انسان بھاگتا ہے, وہ چیز پیلی پڑ جاتی ہے, پھر اس کو کوئی اور چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے, پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے. تو یہ اطمینان کے چکر میں ہی پوری زندگی گزار دیتا ہے, اور اس کو اطمینان ہی نہیں ملتا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں ہی ہے مغفرت, اور آخرت میں ہی آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان و رضوان. رضا ہوگی انسان کی, اللہ کی بھی اور انسان کی بھی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی ہے کیا سوائے دھوکے کے سامان کے, ہر چیز دھوکہ دیتی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. قرآن میں سائنٹیفک فنومینا ہے, کچھ مقامات پر کسی سائنس سے متعلق بات کی جا رہی ہے, وہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام زبان کو ہم سائنس کے معیار سے دیکھیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات ہے کہ دل کا لفظ لٹریچر میں, قرآن کے علاوہ لٹریچر میں دل کا لفظ جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے. دل ایسی جگہ جہاں پہ سارے جذبات ہوتے ہیں. میرا دل خوش ہے, میرا دل اداس ہے, میرا دل یہ, میرا دل وہ, یو بروک مائی ہارٹ,